بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات وذکر الدخان والدجال ودابتا وطلوع الشمس من المغربها ونزول عیسیٰ ابن مریم ویاجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى المحشرهم. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج کی اس 9ویں نشست میں 9th سیشن میں آپ تمام کے سامنے علامت قیامت، جو علامت کبریٰ، بڑی بڑی علامتوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، جس میں ہم نے امام مہدی سے جو شروع کیا، پھر اس کے بعد جو بڑی علامتوں میں سے جو پہلی علامت آئی خروج دجال ہم نے دیکھا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہم نے دیکھا، اس کے بعد آپ ہی کے دور اور زمانے میں خروج یاجوج و ماجوج، اس کی تفصیلات الحمدللہ پچھلی مرتبہ رکھی تھی. آج کے اس عنوان میں یا آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے بقیہ جو 10 آیتیں جو حدیث آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، صحیح مسلم کی روایت ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہے تھے اور علامت قیامت کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا تھا ایک دوسرے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو کہا کیا باتیں چل رہی ہے؟ تو کہا ہم قیامت کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں، قیامت کے علامتوں کے بارے میں کچھ ہم جو ہے مشورہ کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قیامت قائم نہ ہوں گی، انہا لن تقوم حتی ترون قبل 10 آیات، کہ یہ قیامت قائم نہ ہوں گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. اب وہ کیا کیا نشانیاں تھی؟ فرمایا فذکر الدخان، اور پھر فرمایا پہلا دھواں، پھر فرمایا والدجال، اور اس کے بعد فرمایا دجال کا خروج، ودابہ، اور زمین سے ایک جانور کا نکلنا، وطلوع الشمس من المغربها، اور سورج کا مغرب سے نکلنا، پھر فرمایا ونزول عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، ویاجوج وماجوج، اور پھر جو ہے چھٹا فرمایا یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، وثلاثة خسوف، اور 3 پھر زمین کا دھسنا، پھر فرمایا خسف فی المشرق، مشرق میں ایک بار زمین کا دھسنا، وخسف فی المغرب، اور مغرب میں ایک جگہ دھسنا، وخسف بجزیرۃ العرب، اور عرب جزیرے میں ایک. تو یہ 3 نشانیاں بتائی، تو یہ ہوئے 7، 8 اور 9. اور پھر فرمایا وآخر ذلک نار، اور آخر میں ایک آگ نکلیں گی، اور فرمایا تخرج من الیمن، جو یمن کے جانب سے نکلیں گی، اور فرمایا تطرد الناس الی محشرہم، اور لوگوں کو وہ مقام محشر کی طرف جمع کر دیں گی، لے جا کر اکٹھا کر دیں گی. تو یہ 10 آیتوں میں سے 3 ہم دیکھ چکے ہیں. پہلے دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا خروج. آج بقیہ آیتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور ان آیتوں میں جو تسلسل کڑیاں جو ہم نے جوڑنے کی کوشش کی، چونکہ حدیث میں جو الفاظ تذکرہ جس ترتیب میں، یہ نشانیاں اس ترتیب میں نہیں آئیں گی، یاد رکھیے. اس کی ترتیب پھر دیگر احادیث میں آپ نے فرمائی. یہاں تو صرف تذکرہ کر دیا کون کون سی 10 چیزیں ہیں، لیکن ترتیب مختلف ہے. جس ترتیب کو ہم نے دیکھا، امام مہدی کا ظہور، اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ دجال کا خروج دوسرا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور انہی کی زندگی میں یاجوج و ماجوج کا خروج. اب آئیے اس کے بعد جو سلسلہ ہوگا، جو چیزیں ہوں گی، اس میں جو اہم چیز ہے جو اس حدیث میں تھا کہ 3 جگہ زمین دھس جائیں گی، 3 جگہ زمین دھس جائیں گی. اور یاد رکھیں زمینات تو ویسے کئی جگہ دھستی ہیں، لینڈ سلائڈ، لینڈ زمینیں کھسک جاتی ہے،
زمینیں دھس جاتی ہے، اچانک زمین اندر چلی جاتی ہے جس سے شہر اور بستیاں اور مکانات وہ ہو جاتے ہیں، یہ تو بہت ہوتے ہیں. لیکن قیامت سے پہلے چونکہ علامت کبریٰ ہے، اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھی تھی، علامت کبریٰ قیامت کی وہ بڑی نشانیاں ہوتی ہیں جو غیر فطری اور غیر معمولی ہوں گی. فطری طور سے زلزلے عام دنوں میں بھی آتے ہیں، فطری طور سے زمینیں تو عام دنوں میں دھستی ہے، لیکن یہ غیر معمولی ہے اور فطرت سے ہٹ کر ہونے والا ہے. جیسا کہ چھوٹی نشانیاں وہ ہے جو فطرت پر ہے اور بس غیر معمولی طور سے بڑھ جائیں گی. مطلب زنا ہر دور میں ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے، قیامت سے پہلے بڑھ جائیں گا، تو کوئی غیر فطری نہیں، لیکن بڑی علامتیں غیر فطری ہے. تو یہ جو 3 جگہ زمین دھسیں گی، یہ معمولی دھسنا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اتنا زبردست دھسا ہوگا کہ بات پورے دنیا میں شہرت پا جائیں گی، معروف ہو جائیں گی. یہ اس کی خصوصیت ہوں گی، چونکہ یہ قیامت کی علامت ہے، یاد رکھیے. تو یہ زمین کا دھسنا معمولی دھساؤ نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا دھسنا ہوگا. اور زمین کے دھسنے سے مراد آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے دیکھا ہوگا زمین کیسی دھستی ہے، تو اچانک جو ہے بستیاں بسی ہوتی ہے اور وہاں جو ہے زمین اندر چلی جاتی ہے اور کئی 100 میٹر کے گڑھے پڑ جاتے ہیں، گھر مکانات سب اندر چلے جاتے ہیں، اس کے ایک سب برباد ہو جاتا ہے. یہ ہے دھسنا زمین کا، اندر چلا جانا اچانک. یہ کہ ہے کسی چیز کا بیٹھ جانا، ٹھیک ہے. زلزلے ہی مراد نہیں، زلزلے ایک الگ چیز ہوتی ہے، ادھر کی دھسنا ہے زمین اندر چلی جانا، یہ اپنی بستیوں کو لے کے اچانک نیچے گر جانا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو بڑی علامت ظاہر ہوں گی جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا قیامت بڑی قریب ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوں گا 3 جگہ زمین کا دھسنا اتنا زبردست، اتنا بڑا دھساؤ کہ یہ بات پورے دنیا میں معروف ہو جائیں گی. یہ فطرت سے ہٹ کر کچھ دھسا ہوگا، یاد رکھیں. واللہ عالم کتنا بڑا، کس حد تک، کیسا ہوگا. لیکن حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی وہ ایسا ہے کہ کچھ جگہیں تو ایسی دھسیں گی کہ بڑے بڑے شہر اچانک ختم ہو جائیں گے. ایک بڑا شہر ہوگا، وہ زمین جب دھسیں گی ایک طرف تو ایسا دھسیں گے کہ مکمل شہر ختم. زلزلے میں شہر گر جاتے ہیں، باڑھ میں شہر صرف بہہ جاتے ہیں، عمارتیں ٹوٹ جاتی ہیں. زمین دھسنے میں وہ سیدھا زمین کے اندر اتر جائیں گے، زمین ایک طرح سے انہیں نگل لیں گی، یاد رکھیں. تو ایسے 3 جگہ زمین دھسیں گی جو اتنے بڑے دھساؤ ہوں گے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، جو غیر فطری ہوں گا، بہت زیادہ اثر رکھنے والی چیز ہوں گی، اور یہ خبر جو ہر جگہ پھیل جائیں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ خصوصیت ہوں گی ان 3 جگہوں کے دھسنے کا، ٹھیک. اب جو ہے دھسنے کے تعلق سے جو باتیں ملتی ہیں ہم کو، اور روایتوں میں جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، مستدرک حاکم کی روایت ہے جس میں جو ہے دھسنے کے تذکرے، اور بہت سی روایت ہے جس میں دھسنے کے تذکرے. ایک تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو اور لعب میں رات گزاریں گے. مطلب ایک زمانہ آئے گا لوگ اتنے گنہگار ہو جائیں گے کہ کھیل کود میں، فالتو کاموں میں اور اس طرح کی چیزوں میں لوگ جو ہے کھانے اور پینے میں، اور کھانے اور پینے سے مراد یہاں حلال نہیں بلکہ حرام کھانے اور پینوں میں، اور لہو اور لعب فالتو کاموں میں، بیکار کی چیزوں میں راتیں گزاریں گے. پھر فرمایا رات گزاریں گے، جب صبح ہوں گی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے. جب صبح ہوں گی تو اللہ ایسے لوگوں کو سب کے سب جو سور بنا دیں گا، خنزیر بنا دیں گا. اس کے بعد فرمایا بن چکے ہوں گے اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور بعض قبائل ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت ان کی پوری بستی کو زمین کے ساتھ مطلب اندر دھسا دیں گا، اور فرما دھسا دیے جائیں گے. جب صبح ہوں گی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کا قبیلہ دھس گیا. مطلب یہ دھساؤ اتنے عام ہو جائیں گے کہ لوگ گناہ میں اتنے ملوث ہوں گے کہ ہر روز صبح ڈسکشن ہوگا کہ آج کون دھسا، تو بتایا جائے گا وہ فلاں قبیلہ آج دھس گیا، فلاں قبیلہ اندر دھس گیا، اس لیے کہ وہ لہو اور لعب اور حرام کاریوں میں اپنی راتیں گزارتے تھے، اللہ نے ان کو دھسا دیا گیا. آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا گیا، ان پر پتھروں کی بارش کی جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر ایسے لوگوں پر پتھروں کی بارش کی جائیں گی اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائیں گی. مطلب وہ ہوا جو پچھلی قوموں پر بھیجی گئی، ٹھیک ہے. ہوائیں ویسے خوشخبری اور بشارتیں بھی لاتی ہے، اور ہوائیں ویسے جو ہے خوف بھی لاتی ہے. آپ کو پتا ہے بہت سی بستیاں ہواؤں سے برباد کر دی اللہ نے، تو منحوس ہوا بھیجی جائیں گی. مطلب وہ ہوا جو ان کے لیے بری خبریں لے کر آئیں گی، ہلاکت لائیں گی، اور انہیں اسی طرح ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گی جس طرح پہلی قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کا ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتوں کے اختیار کرنے اور خطا رحمی کرنے کی وجہ سے دھسایا گیا تھا. پچھلی بار اس وجہ سے ہوا تھا، شراب پینا، مردوں کا ریشم پہننا، گانے بجانے والی عورتوں کا عام ہونا اور لوگوں کو اس کو جائز سمجھنا، سننا. اسی طرح جو ہے قطع رحمی، رشتوں کا توڑ دینا. ان وجوہات سے جیسی پچھلی قومیں دھسی تھی ویسا ہی ہو جائیں گا، وجہ سے وہ جو ہے دھس جائیں گی اور برباد ہو جائیں گی.
تو یہ تھی کچھ روایتیں، اور بہت ساری ایسی حدیثیں ملتی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے دھساؤ اور پھر یہ 3 بڑے دھساؤں کے تذکرات۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بھی حاکم کی روایت ہے، میری امت کے خسف وہ مسخ اور پتھروں کی بارش ہوگی، مطلب آخری زمانے میں اس امت پر خسف زمینیں دھسنا اور اس کے بعد مسخ چہروں کا مسخ، جیسے کہ سور اس حدیث میں آیا خنزیر بن جائیں گے یا پھر بندر بن جائیں گے، ٹھیک ہے، مطلب جانوروں میں تبدیل ہونا انسان کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو کہا خسف اور مسخ مطلب زمین میں دھسنا، چہروں کا تبدیل ہونا اور پتھروں کی بارش ہوں گی، کیونکہ وہ ایسے گناہ کریں گے جس نے بالخصوص حرام کو حلال جو ہے شراب پینا، سود خوری اور مردوں کا اپنی نفس پہ ریشم کو حلال کر لینا، جس طرح سے آج دیکھا جا رہا ہے ریشم شریعت میں حرام ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے، اسی طرح شراب حرام ہے، سود خوری حرام ہے، لیکن قیامت سے پہلے اتنی بڑھ جائیں گی کہ اللہ اس کے سبب لوگوں کو زمینات کے اندر جو ہے زمین کے اندر دھسا دیں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسٹتے ہوئے چل رہا تھا۔ زمین میں دھسنے کا ایک واقعہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے تکبرانہ انداز میں اپنی چادر کو گھسیٹتا ہوا زمین پر چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت کو اتنی بری لگی اس کی چال، ایک تو کپڑا لٹکانا یہ برا عمل ہے، تکبر کے علامت، پھر وہ اکڑ کر چل رہا تھا، اللہ نے آپ نے فرمایا زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ ٹھیک، تو دھسانے کے تعلق سے جو گناہ تکبر سے چلنا اور مختلف دوسرے جرائم جو کر رہے ہیں، تو گویا ہو سکتا ہے یہ جرائم اتنے لیول تک اس زمانے میں بڑھ جائے کہ اللہ رب العزت قوم اور شخص کو نہیں بلکہ بڑے بڑے شہروں کو جو ہے زمین کے اندر جو ہے زمین کو حکم دے گا اور زمین ان کو نگل جائیں گی اور دھس جائیں گی۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اے انس، لوگ جو ہے مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے۔ آپ کو فرما رہے قیامت سے پہلے لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، رہنا پسند کریں گے۔ ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ، اس طرح سے آپ نے الفاظ ادا کرے، بصرہ یا بصیرہ اس کا نام ہوگا۔ اگر تمہارا وہاں سے گزر ہوا یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہوا تو اس کی شوریلی زمین مطلب بنجر زمین سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے، اس کے عمرہ کے دروازوں سے بچ کر رہنا، مطلب اس شہر میں داخل نہ ہونا، نہ بنجر زمین پہ، نہ زراعت والی زمین پر، نہ بازاروں میں جانا، نہ مالداروں کے دروں پر نہ جانا، اور آپ نے فرمایا آگے بچ کر رہنا، تم اس کی نواحی علاقوں تک ہی رہنا، مطلب اس کے اطراف کے علاقوں میں رہنا، آس پاس رہنا، لیکن شہر میں نہ جانا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے، ٹھیک، اور کچھ لوگ وہاں رات گزریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ مطلب قیامت سے پہلے لوگ یا شہر کے شہر اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی معصیت اور گناہوں میں ایسے ڈوب جائیں گے کہ اللہ رب العزت ان شہروں کو ڈبا دے گا، جس میں سے ایک شہر کا نام آپ نے لیا جس کا نام حدیث میں بصیرہ یا جو ہے بصرہ آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انس، اگر تمہارا وہاں جانا ہو تو قطعاً اس شہر میں داخل نہ ہونا، نہ بنجر زمین پہ ہونا، نہ اچھی زرخی زمین پر، نہ کسی مالدار کے گھر پر جانا، نہ اس کے بازار میں داخل ہونا، دور علاقوں میں رہنا، مطلب ایسی بستیاں جہاں گناہ اور معصیت کے کام ہوتے ہیں، ان بستیوں میں جانے سے احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب پر آ جاتا ہے۔ تو کہا وہاں نہ جانا، اور وہ لوگ گناہ کریں گے حتیٰ کہ اللہ رب العزت راتوں رات انہیں دھسا دیں گا، اور باقی لوگ جو اس میں اطراف ہوں گے، جو اس میں جائیں گے، اللہ ان کو کیا کریں گا؟ بندر اور خنزیر بنا دیں گا، بندر اور سور بنا دیں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب اللہ کے عذاب کی بنیاد پر کوئی مخلوق تبدیل ہوتی ہے تو یہ زندہ نہیں رہتی اس کی بات۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آج کے دور کے بندر یہ بھی کسی زمانے میں انسان رہے ہوں گے، اللہ نے بنا دیا، نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ نے جو ہے کسی کو مخلوق کو ایسا بنی اسرائیل کو بندر اور سور بنا دیا تو یہ 3 دن زیادہ نہیں جی سکتے، پھر ان کو ایسا بنا دیا جاتا ہے، لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، تو ان کی نسلیں نہیں چلتی، یاد رکھیے، مطلب وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں کہ ان کی اولادیں پیدا ہوتی نہیں، وہ 3 دن میں مر جاتے ہیں، اس لیے کہ عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 3 دن زندہ ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیں گا، اور آپ نے ایک شہر کا نام لے کر تاکید کی کہ یہاں جو ہے نہ جانا، اور ایسے مختلف شہروں کے تعلق سے، اور روز قیامت یہ جو شہر ہوگا واللہ عالم، مشرق کا شہر کون سا ہوگا، ایسٹ اور ویسٹ میں یہ کون سے شہر ہوں گے، مغرب کا کون سا ہوگا، اور جزیرے عرب میں مطلب 3 علاقوں میں
بڑی بڑی زمینیں دھسیں گی یا بڑے بڑے شہر اور بستیاں دھس جائیں گی، جس کی خبر پورے دنیا میں پھیل جائیں گی کہ وہ 3 شہر یا وہ بستیاں یا وہ علاقے یا پتہ نہیں ملک ہوں گے وہ دھس گئے ہیں، اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اب تسلسل اور ترتیب میں یہ کہاں فٹ ہوں گی یہ تھوڑا مشکل ہے بتانا، لیکن یہ بات تو طے ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے وفات کے بعد کے تذکرے ہیں۔ اتنی بات طے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے تذکرے ہیں، اس سے پہلے کے تذکرے نہیں یاد رکھے۔ لیکن ابھی کڑی کہاں جڑیں گی؟ جس طرح سے امام مہدی کے بعد دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، یہ بہت ترتیب میں کڑیاں چل رہی تھی، لیکن اب اس کڑی میں یہ کہاں جا کر جڑیں گی یہ کڑی واللہ عالم۔ لیکن ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ جو ہوا چلنے والی ہے، ایک ہوا چلیں گی جو میں نے کہا تھا جو ہر مومن کو آئیں گی اور جو بھی ایمان رکھتا ہوں گا مر جائیں گا، یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوں گی، اور یہ واقعات اس ہوا سے پہلے کے ہوں گے شاید، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ایک ہوا چلیں گی وہ بالکل فوراً بعد نہیں، وہ ایک وقفہ ہوگا، ایک عرصے کے بعد ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد لوگ مومن کافر پھر بن جائیں گے اور مومن انتقال کر جائیں گے، کافروں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ واقعہ شاید اس ہوا سے پہلے کا ہوگا جس میں مومنوں کو پتہ چل جائے گا قیامت آ رہی ہے، ٹھیک۔ تو یہ تھا کچھ باتیں جو قیامت کی ایک علامت جو بڑی ہے، جس کو اگر ترتیب میں دیکھا جائے تو یہ ہوتی ہے چوتھی، پانچویں اور چھٹی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک زمین کا دھسنا مشرق، ایک زمین کا دھسنا مغرب، ایک زمین کا جزیرۃ العرب، مطلب یہ اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ تینوں کو آپ نے الگ بیان کیا، 10 میں سے یہ 3 ہیں، مطلب 30% کا قریب اس کی تعداد ان نشانیوں کی اتنی بڑی ہوں گی۔ واللہ عالم کیا حل نہ کیا اور کیا معاملات اس وقت ہوں گے اور کس درجے کی، کس پیمانے کا یہ ڈسٹرکشن اور نقصان ہوں گے امت کو، انسانیت کو، ہم بہرحال نہیں جانتے، لیکن چونکہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، غیر فطری، غیر معمولی طور سے بڑی ہوں گی اور ڈسٹرکٹیو ہوں گی، ٹھیک۔ اس کے بعد جو نشانیاں آپ نے بیان کی وہ یہ ہے جو کہ 8ویں نشانی ہوں گی، اس ترتیب کے اندر اگر ہم چلے تو 3 ہم نے پہلے دیکھی، معاف کرنا، 3، 4، 5 اور چھٹی یہ ہوگی۔ 7ویں نشانی ہے کہ دھوئیں کا نکلنا، دھوئیں کا اٹھنا۔ اب بہرحال یہ دھوئیں کا اٹھنا کیا ہے، یہ معاملہ کیسا ہوگا، اس تعلق سے یاد رکھیے، مکمل طور سے تو ہم بہرحال سمجھ نہیں پائیں گے چونکہ ہم اتنے دور ہیں اس واقعے سے، لیکن جو بات اللہ نے بیان کی قرآن کے اندر، اس دھوئیں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، قرآن کی کچھ علامتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے اور بقیہ کا حدیث میں ہے، تو یہ جو علامت دھواں، اس کا تذکرہ قرآن نے کیا اور یوں فرمایا، اور اللہ رب العزت نے تفصیلات بیان کی سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 10 سے لے کر 13، اور فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اور اللہ نے فرمایا تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لے کر آئیں گا، مطلب کلیئر ایک دم سموک ہوگا، دھواں ہوگا جس کو سب دیکھ سکیں گے۔ آگے فرمایا یخشى الناس هذا عذاب علیم، اور انسانیت سمجھ جائیں گی کہ اللہ کی طرف سے بڑا دردناک عذاب ہوگا لوگوں کے لیے، کون لوگ؟ جو ایمان نہ لائے۔ پھر فرمایا هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا عذاب انا مؤمنون، پھر اس کے بعد وہ لوگ اللہ کا جو کافر اس عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اور فرمائیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب کو ہٹا دے، ہم سے عذاب کو ہٹا دے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں، مطلب ہم اب مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے قیامت کی بڑی نشانیوں کے آنے کے بعد کسی ایمان لانے والے کا ایمان بھی کام نہیں آئے گا، اور جو ایمان والا تھا اپنے ایمان کے مطابق اعمال نہ کرتا تھا تو اس کے اعمال نہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کا جو ایمان اس کو کام نہیں آئے گا۔ تو ایمان بھی ضروری، ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہے، تو ایسے کام نہ آئے گا تو وہ کہیں گے اللہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے، ہم تو ایمان لانے والے ہی تھے اب تجھ پر۔ اور یہ ایمان لانا ویسا ہی ہے جیسا فرعون جب غرق ہونے لگا تو جب چلا کر کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن ایسا ایمان لانا کام آتا ہے؟ کام نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس کی موت کا وقت آ گیا تو تب وہ توبہ کرنے لگا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے جو ہے سمندر کے اندر سے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں بھر دی اور وہ اس کے ساتھ غرق ہو کے مر گیا، ڈوب کر مر گیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اس وقت جب موت قریب ہوتی ہے، یاد رکھیے ایمان کام نہیں آتا ہے۔ تو قیامت کی بڑی نشانیاں آنے کے بعد توبہ بھی کام نہیں آئیں گی، ایمان بھی کام نہیں آئیں گا۔ یاد رکھیے توبہ کے دروازے بند، گناہگار آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا حالانکہ ایمان والا ہوں گا، یا دوسرا جو ایمان نہیں لائے کافر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، ایمان لائیں گے، کام نہیں آئیں گا۔ اللہ کے عذاب آنے سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے۔ تو یہاں جس طرح سے
اللہ رب العزت نے اس فرعون کو ڈبا دیا, اس کے آخر وقت کا ایمان نہ آیا, تو اگر جو لوگ زندہ ہوں گے اس نشانی کے وقت, ان کا ایمان لانا تب کام نہیں آئے گا. اور ایک فرد کے لیے اس کی زندگی میں توبہ بہت ضروری ہے, ورنہ اگر ہماری موت آ گئی تو ہمارے پھر توبہ کام نہیں آئیں گی. جب سکرات میں انسان داخل ہوتا ہے, اس کی روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے, تو تب یاد رکھیے ایمان کام نہیں آتا ہے. مطلب اگر آپ تب کہے میں ایمان لایا, تب کہے میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے گناہ کی, تب معاف نہیں ہو, تب کہے کہ میں لوگوں کے حق بہت مارا دینا چاہتا ہوں, کچھ کام نہیں آتا ہے. یاد رکھیے اس سے پہلے سب کچھ ہو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگی اللہ سے. اچانک, چونکہ اچانک جب موت آتی ہے تو آدمی کو توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. اور سلف صالحین میں کئی واقعات ہیں کہ صحابہ نے اور تابعین پناہ مانگتے تھے اچانک آنے والی موت سے, اس لیے کہ ہوتا کیا اس میں انسان کو توبہ وہ نصیب نہیں ہوتی. تو لہٰذا اب ہم اور آپ تو جانتے نہیں ہماری موت کب آئیں گی, تو ہمیشہ توبہ کرتے رہیے تاکہ جب بھی آ جائے کم از کم اس سے پہلے ہم تائب ہو چکے ہو, توبہ تو کر چکے ہو گناہ سے. گو ابھی چھوڑنے کا ارادہ ہوتا ہے نا, انسان توبہ کرتا ہے پھر گناہ چھوڑتا ہے نا, یہ کہ ایک نہیں ہوتا, پہلے نادم ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے پھر چھوڑتا ہے, تو کم از کم توبہ ہو. ٹھیک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 70 یا ایک روایت میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں. حالانکہ آپ بخشائے تھے, لیکن اس کے باوجود یہ توبہ کی کثرت امت کو تعلیم تھی کہ تم بھی کثرت سے اللہ سے توبہ اور اپنے گناہوں سے استغفار کیا کرو. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت ایمان کام نہ آئیں گے, پھر اللہ فرماتا ہے ان لهم الذکر وقد جاءهم الرسل مبین, اور پھر اللہ فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی, اب میں کیوں نصیحت ان کو بھیجوں گا جبکہ ان کے پاس ایک کھلا اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے. مطلب انبیاءوں کے آنے کے بعد پھر اللہ کے پاس قومی حجت نہیں قائم کر سکتی, ہم کو معلوم نہیں تھا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرا نبی آ چکا ہے, کھول کر میری آیتیں بیان کر چکا ہے, تو کافروں کا اب یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے کام نہیں آئیں گا. پہلے اگر لاتے اس عذاب سے تو ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب دھواں جو ہے واضح دھواں, دیکھیے کچھ دھواں تو ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ نہیں پاتے آپ, دھواں تو نکلتا ہے لیکن کلرلیس ہوتا ہے, لیکن یہ دھواں واضح ہوگا, سب اس کو دیکھیں گے. اب اس تعلق سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بار قریش نے دھواں دیکھا, لیکن یہاں وہ دھواں مراد نہیں, یاد رکھیے. ورنہ آپ کہیں گے وہاں بھی تو ہوا. سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بد دعا دی, جب یہ ایمان نہ لائے تو 7 سال قحط آیا. 7 سال. تو وہ قحط سالی میں اناج کی اور جانوروں کی کمی سے ہوتا ہی تھا کہ ان مشرکین کو دن کے اندر بھی آنکھوں کے سامنے دھواں نظر آتا تھا, کمزوری سے, سمجھ رہے نا آپ, یا چیزوں کی کمی سے, نعمتوں کے زوال سے. آپ بولتے ہیں چکر آ رہے مجھے, سامنے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا دکھ رہا اور کیا نہیں دکھ رہا, دن میں تارے نظر آ رہے. اس طرح سے ان کو دھواں نظر آتا تھا کافروں کو, ان مشرکین کو, قریش کو دھواں نظر آتا تھا. تو یہ ایک تو بات ہوگی, لیکن یہ دھواں جو مراد ہے یہ قیامت سے پہلے کا, یاد رکھیے. وہ بھی دھواں ہے, وہ ایک الگ واقعہ ہے, لیکن یہ دھواں جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے, کیونکہ آپ نے فرمایا دخان دھوئیں کا جو واقعہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو یہ دھواں ہے یہ بڑی علامت ہے, اور جس طرح سے قیامت کی علامتیں کچھ زمین سے تعلق رکھتی ہے, زمین کا دھسنا, کچھ آسمان سے تعلق رکھتی ہے, اسی طرح اس کا تعلق بھی آسمان سے. یاد رکھیں کہ آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا, ایک کلیئر سموک انسان دیکھیں گا, اور یہ اتنا غیر معمولی ہوگا, پوری دنیا اس کو دیکھیں گے. اس کی خصوصیت یہ ہوں گی غیر معمولی. آپ اگر کتنی بھی لکڑی جلا لے, کتنا بھی کچھ کر لے, تو اتنا دھواں نہیں پیدا کر سکتے جو اتنا غیر معمولی ہو کہ دنیا کو گھیر لے. ایک خطہ گھیرا جا سکتا ہے کچھ آنکھ سے, لیکن یہ دھواں اس قدر مقدار میں ہوگا کہ دنیا کو گھیر لے گا, اور لوگ سمجھ جائیں گے آخرت قیامت قریب ہے, توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, معافی مانگیں گے, لیکن توبہ نہیں قبول کی جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں اس آیت نے اس کی وضاحت کی, اور اس کا تعلق آسمان سے. اسی طرح جو دھوئیں کے تعلق سے باتیں ہمیں جو حدیث سے ملتی ہے, بہت تفصیلات یاد رکھیے. آخرت کی جو بڑی آخری نشانیاں ہیں بہت مفصل نہیں ہیں, جیسا کہ امام مہدی کے بات ہی بہت تفصیلی تھی ایک چیز, ان میں تفصیلات نہیں یاد رکھی, بس مختصر بتا دیا گیا. وہ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے انسان سمجھ نہ پائے ان تفصیلات کو, کیونکہ یہ معاملہ آخرت کا ہے, قیامت غائب کا ہے, قیامت قائم ہونے سے پہلے کا ہے, اور بہت سی بار تو ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے جو ہماری دور میں ہے لیکن جس کو ہم نے دیکھا نہ ہو. اگر کوئی کہے ایک شخص سے کہ ارے وہ فلاں ملک میں 200 مالے کی عمارتیں ہوتی, تو جس نے اونچی عمارتیں دیکھی وہ کہیں گا پتہ نہیں کیسی ہوتی ہوں گی 200 مالے کی, لیکن جب وہ اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھیں گا تو وہ تعجب حیرت زدہ ہو جاتا ہے, ایسی ہوتی ہے 200 مالے کی عمارت, ہے نا. تو ہم چونکہ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے, اس لیے تفصیلات نہیں دی گئی قرآن میں بھی, اور احادیث نے بھی تفصیلات نہیں دی, اس لیے
کہ یہ غائب سے تعلق رکھتی ہے اور ممکن ہے کہ ہم سمجھ نہ پائیں، لیکن جو چیدہ تھوڑی تھوڑی باتیں ان 5 بقیہ علامتوں کی 6 بلکہ 7 علامتوں کی میں رکھ رہا ہوں، جس میں سے دھواں، اس کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ جو دخان ہے 2 ہیں، ایک وہ دخان جو گزر چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں آ چکا واقعہ، اور دوسرا وہ ہوگا جس میں زمین اور آسمان کی خلا بھر جائیں گی، اتنا دھواں ہوگا کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی جو اسپیس خلا ہے پوری دھوئیں سے بھر جائیں گی، اتنا ہیوی اسموک، اتنا زیادہ دھواں، اتنا سخت دھواں کہ زمین اور آسمان پوری دھوئیں سے بھر جائیں گے، فرماتے بھر جائیں گی، اور مومنوں پر تو اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا۔ مومنوں کو کیا تکلیف ہوں گی اس دھوئیں سے؟ صرف جیسا کہ دھواں لگ گیا تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ناک بہتی ہے، تو بس مومنوں پہ اثر یہ ہوگا، ناک بہ جائیں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کافروں پہ یہ اثر ہوگا کہ ان کے سر پھٹیں گے، کانوں میں سے خون نکلیں گے، ان پہ بہت خطرناک اثر ہوگا اس کا۔ یہ دھواں جو ہوگا، یہ دھواں اتنا سخت ہوگا، لیکن اور زمین آسمان کو بھر دیں گا، اور میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں دھواں تکلیف دہی ہوتا ہے، کبھی بھی کسی بھی قسم کو آنکھ جلائی کھانا بناتے وقت آپ پریشان ہو جائیں گے دھوئیں سے، آنکھیں بند کرنا پڑتی۔ جو عادی بھی ہے اگر اس کو عادت بھی ہے اس دھوئیں کی، تب بھی آنسو بہاتے بیٹھتا ہے، وہ تکلیف نہیں ہوتی لیکن آنسو تو برابر جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح مختلف اور دھوئیں ہوتے ہیں جو نکلتے جن کی تکلیفیں بڑھ جاتی، یہ دھواں اتنا زیادہ ہے، زمین آسمان کی خلا بھر دیا ہے، مومنوں پر اثر یہ ہوگا ان کی ناکیں بہیں گی، جو فطری چیزیں دھواں جانے سے آپ ناک پہنچتے ہیں، آنکھ پہنچتے اپنی، جیسا زکام کا اثر ہوتا ہے، لیکن کافروں پر اس دھوئیں کا اثر یہ ہوگا۔ وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اثر سے جو ہے کافروں کے کان اس سے پھٹ جائیں گے، یا ان کے کانوں سے خون نکلیں گے، کان جیسا پھٹنے کے ہوتے ہیں نا، مطلب اتنا ٹینس، اتنا اس کے وجہ سے پریشر آئے گا کہ جیسے کان پھٹتے ہیں نا، انسان ہوتا ہے نا کہ تیز کوئی چیز سنے کان پھٹ رہے بولتا ہے، کوئی چیز آواز سن لے زور سے تو اس کا دل اتنا تیز دھڑکتا ہے، کہتا ہے کان پھٹ رہے میرے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ پریشر ریلیز ہو جائے گا میرے کانوں سے، یا خون نکل جائے گا، یا نسیں میری پھٹ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کان پھٹنے جیسا اس طرح کی کیفیت جو کافروں کی ہوں گی، مومنوں پر اتنا ہوگا کہ صرف ان کی ناکیں سے بہیں گی، آنکھیں بہیں گی، جیسا زکام میں ان کے حالت ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ آخرت سے پہلے کا دھواں ہے۔ اسی طرح دھوئیں کے بارے میں جو وارد شدہ حدیثیں ہیں ان میں سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ویسے مختصر ہی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے بیٹھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تذکرہ؟ ہم نے کہا قیامت کا، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 چیزیں نہ دیکھ لو، فذکر الدخان، سب سے پہلے نشانی بیان کی دھواں، ترتیب میں حالانکہ بعد میں آ رہی ہے لیکن آپ نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا، دھواں نکلے گا، قیامت کی علامت۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، 6 چیزیں واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، مطلب اس کے بعد نیک اعمال کا فائدہ نہ ہوگا، توبہ کا فائدہ نہیں ہوگا، ایمان کام نہیں آئے گا۔ 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، 6 چیزوں واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، دوسرا دھوئیں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، یا دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، یا زمین سے جو ہے ایک جانور کے نکلنے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، یا کسی خاص وقت موت آ جانا اور تمہاری موت سے پہلے، یا تو قیامت کی نشانیاں یا ہماری موت آ جائے اور تمہاری موت سے پہلے جو خاص وجہ سے آ جائے، یا سب کے لیے واقع ہونے والا وہ معاملہ جو قیامت ہے، مطلب وہ موت جو تم پہ آئے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ ایک انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہو جاتی ہے، یا پھر جو قیامت کے لوگ جئیں گے وہ بھی مر جائیں گے اس دن پورے۔ تو 6 باتیں جس میں سے 4 قیامت کی علامت ہے، ایک خود ہماری موت ہے، اور ایک قیامت کے روز جو سب مر جائیں گے وہ موت ہے۔ تو 6 چیزوں سے پہلے توبہ کر لو، نیکی میں جلدی کر لو، سبقت پالو، اس لیے کہ اس کے بعد نیکی قبول نہ ہوں گی، توبہ قبول نہ ہوں گی۔ اسی طرح ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور ان کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ جو ہے رات میں اٹھے اور صحابہ کے پاس ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کے پاس ہے اور فرمایا، اور نیند میں تھے، نیند سے اٹھے اور فرمایا کہ آج رات میں سو نہیں سکا، آج رات میں بڑی تکلیف میں تھا، سو نہیں سکا۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ مطلب جو حدیث راوی روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ رات بھر کیوں نہیں سوئے، آج کیا فکر تھی آپ کو؟ تو کہنے لگے لوگوں نے بتلایا کہ دمدار ستارہ طلوع ہوا ہے، لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک جو ہے ٹیل سٹار جو ہوتا ہے، دمدار ستارے ہوتے ہیں نا کبھی دکھتے ہیں، وہ ظاہر ہوا ہے، طلوع ہو چکا ہے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں دھواں نہ آ پہنچے، مجھے ڈر لگا کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں، کوئی دھواں نہ آ پہنچے اب۔ اس لیے اس حدیث سے ایک بات اور بھی ظاہر ہو رہی ہے، جو عبداللہ ابن عباس کا جو ڈر ہے کہ وہ جو دمدار ستارہ نکلا رات میں، مجھے ڈر ہوا کہیں دھواں نہ آ جائے، شاید یہ دھواں آسمان سے آئے گا کسی بلا کی شکل میں، ہائر پاسبلٹیز ہیں، چونکہ آپ نے کیا کہا حدیث میں، مجھے رات کسی نے بتایا کہ دمدار ستارہ دکھا ہے، تو مجھے ڈر لگا کہیں اب دھواں نہ آ جائے اس کے پیچھے۔
مطلب ستارے کی آنے جانے سے تقدیر کے فیصلے وہ نہیں ڈر رہے ہوں، وہ ڈر رہے ہیں کہیں یہ ستارہ جو آ رہا ہے قیامت کی کوئی نشانی نہ لا لے وہ دھوئیں والی. تو اس سے ایک بات جو ہمیں پتہ چل رہی وہ یہ ہے شاید کہ ان کا یہ خیاس تھا یا صحابہ میں یہ بات عام تھی کہ وہ جو دھواں آئیں گا کوئی ستارہ آ کر زمین پہ ٹکرائیں گا جس کی بنیاد پر دھواں دنیا میں پھیل جائیں گا، جس کے بارے میں سائنس بھی آج کہتی ہے کہ اگر کوئی ستارہ دمدار یا کوئی ستارہ جو ہے گردش کرتا ہوا اپنے راہ سے بھٹک جائے، اس کا کچھ پتھر، ستارہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کے کچھ پتھر نکل کے اگر گردش سے نکل جائے اور جو ہے زمین کی کشش جو ہوتی ہے اس کی قدرتی کشش ہے جس کو کہتے ہیں زمین کا گریویٹی جو فورس ہوتا ہے، اگر وہ کشش کھینچ لے اور وہ آ جائے تو اتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں کہ اگر ایک آ کے دنیا پہ لگ جائے جس کا سائز کوئی بہت بڑا ہونا ضروری نہیں، ایک آدھے سے 1 کلومیٹر بھی اگر اس کا سائز ہو جائے، وہ اس رفتار سے چونکہ چلتے ہیں آسمان میں، اگر وہ آ کے ٹکرا جائے تو یہ دنیا کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو، چونکہ جب وہ آ کے ماریں گا دنیا میں تو دنیا کی ہر چیز کو ذرے میں تبدیل کر دیں گا. حالانکہ اس کا سائز صرف اتنا ہوگا لیکن اس کی رفتار اتنی زیادہ ہوگی، اور جب وہ انسانی دنیا میں جب پہنچیں گا جس میں ہمارا جو فضا ہے اس کے اندر آکسیجن ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارا معاملہ اس دھوئیں کا چل رہا تھا، عبداللہ ابن عباس کے اس واقعے کا کہ آپ رات بھر نہ سوئے، صبح اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ کل مجھے کسی نے بتایا کہ دمدار ستارہ دکھا ہے تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں دھواں نہ آ جائے، دھواں نہ پہنچا ہو، اسی خیال سے میں پوری رات سو نہ سکا. ٹھیک ہے، تو اس سے صحیح مسلم کا یہ جو ہے یہ ابن کثیر کا واقعہ ہے اور سورہ دخان میں اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس صحابی کے اس ڈر سے جو بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو دھواں ہے یہ آسمانی کسی بلا کے، آسمانی کسی عذاب کے نتیجے میں یہ دھواں دنیا میں پھیلے گا اور بہت سخت دھواں ہوگا. جو ان کا ڈر تھا کہ ایک ستارہ دکھا تو خوف خدشہ ہے کہ وہ ستارہ دنیا سے گزرے، اور اس کے ہم جانتے ہیں ٹیل سٹارز جو ہوتے ہیں دمدار ستارے، ان کے پیچھے دھواں ہوتا ہے، اسموک ہوتی ہے اور پارٹیکلز ہوتے ہیں اور پتھر ہوتے ہیں چھوٹے اور بڑے سائز کے، جو ہو سکتا ہے دنیا میں آ کے ٹکرا جائے، جس سے ہوں گا کہ جب دنیا میں ٹکرائیں گے دنیا جو ہے ذروں میں تبدیل ہو کر دھوئیں کی شکل اختیار کر لیں. اور چونکہ وہ جب دنیا کے اندر داخل ہوں گا تو دنیا میں آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن سے جب وہ پتھر ملیں گا تو آنکھ پیدا کریں گا، اس لیے کہ وہ ہائیڈروجن سے بنے ہوئے اکثر چیزیں جو خلا میں وہ آنکھ پیدا کریں گا اور جلتا ہوا آ کر لگیں گا، اور ان کی رفتاریں بہت تیز ہوتی ہے، یاد رکھیے. اس میں بھی پھر وہ الگ بھاگتے ہیں اور رفتار سے ان کی رفتار اسپیشل ہوتی ہے، ان میں بھی تیز رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس ڈر سے یہ بات لگتا ہے کہ شاید آسمان سے کوئی پتھر آ کر لگے یا کچھ چیزیں گرے، اور پتھروں کی بارش کا تذکرہ بھی خسوف کے ساتھ آیا ہے پچھلی بار. ہو سکتا ہے اس سے جب ٹکرائے ایک دھواں شکل اختیار، واللہ عالم. بہرحال یہ خیاس تھا، یہ بس ایک وہ چیز تھی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو بہرحال تو دھوئیں کا نکلنا، اس حد تک نکلنا کہ پوری دنیا کا دھوئیں سے بھر جانا، اور صحابی کا یہ ڈر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ڈر رہے تھے کہیں اس وجہ سے دھوئیں کا معاملہ نہ ہو جائے. یہ تھی ایک علامت. اس کے بعد جو علامت ہے جو 8ویں نمبر پہ ہے وہی ہے خروج دابہ، زمین سے ایک جانور کا نکلنا. خروج نکلنا، دابہ ایک جانور. اب دابہ سے جو مختلف اقوال ملتے ہیں، بہت سے لوگوں نے خیاس آ رہے ہیں کہ وہ چپلک کے جیسا ہوگا، بغیر دم کا ہوگا، بیل کے جیسا سر ہوگا، فلاں ہوگا. یہ سب خیاس ہے، گیس ورک سے. اس کی کوئی حقیقت کسی حدیث سے نہیں ملتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تفصیلات دی ہو کہ جانور کیسا دکھیں گا، کیسا نکلے گا، کیسا ہوگا. لیکن جو لفظ ہے دابہ، ویسے دابہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں جو زمین پر مکمل طور سے اپنے جسم کو اٹھا کر نہیں چل سکتے، رینگتے ہوئے چلتے ہیں. جیسے کہ چپلک ہوئی جس کو ہم انگلش میں ریپٹائلز بولتے ہیں، یہ ایگزیکٹلی اپنے پیروں پر ویٹ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پیر اور جسم دونوں سے چلتے ہیں. مگرمچھ چلتا ہے، پیر بھی سے چلتا ہے اور جسم کو بھی گھسڑتا ہے زمین کے اوپر. تو دابہ ایسے ہی جانوروں کو. اسی طرح وہ چپلک جس کو گھوڑپڑ بولتے ہیں اردو میں، اس کو دب بولتے ہیں عربی زبان میں، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، زمین کو چٹک کر، ریپٹائل ہے، چٹک کر چلتی ہے، اس کا پیٹ زمین سے رگڑتا ہے، حالانکہ پیروں پر چلتی ہے لیکن پھر بھی مکمل پیروں پر وزن نہیں اٹھا پاتی. اسی طرح جو ٹینک ہوتا ہے، ملٹری ٹینک، اس کو دبابہ بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جب چلتا ہے تو زمین سے چٹک کر چلتا ہے. ایگزیکٹلی ہماری کاروں جیسا اٹھاوا نہیں دکھتا ہے، وہ زمین کو چٹک کر چلتا ہے. تو دابۃ الارض، زمین سے کوئی جانور کا نکلنا. نام سے تو لگتا ہے کوئی ریپٹائل ہوگا، واللہ عالم، لیکن ہم اس معاملے میں کوئی رائے نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ سے کوئی اقوال ثابت نہیں ہے، تابعین سے کوئی بات ثابت نہیں ہے. جو کچھ باتیں وہ خیاس ہیں، تو خیاس آ رہی ہیں ہم نہ جاتے ہوئے اللہ نے کہا زمین سے جانور کا نکلنا. اور اس کے تعلق سے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اللہ رب العزت فرماتا کہتا اور جب ان پر قرب قیامت کا وعدہ آ پڑے گا
اور بات پوری ہو جائیں گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے. دابت الارض, زمین سے ایک جانور نکالیں گے اور وہ ان سے کلام کریں گا. بے شک یہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں رکھتے تھے. مطلب کافروں سے کلام, مومنوں سے کلام, لیکن کافر وہ ہوں گے جو آیتوں پہ جو ہے یقین نہیں رکھتے تھے. اصل سزا کے مستحق وہی ہوں گے, یاد رکھیں. تو یہاں فرمایا زمین سے جانور نکلیں گا. اب یہ دابہ کیا چیز ہے؟ تو اس سے جو اس آیت سے بات پتہ چلی, پہلی بات زمین سے نکلیں گا, اور لفظ بھی دابہ کا ہے. تو گمان ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جانور جو مکمل اپنا وزن نہیں اٹھا پائیں گا, پیر اور اپنے اس سے رگڑتے ہوا چلیں گا. یہ صرف ایک گمان ہے, ایک گیس ہے الفاظ کے. دوسرا کہ وہ جو ہے لوگوں سے بات کریں گا. کیا فرما اللہ نے عرضی تکلمہم, لوگوں سے کیا کریں گا؟ وہ بات چیت کریں گا. اس کی خصوصیت یہ ہوں گی دوسرے جانوروں سے ہٹ کر یہ بات کریں گا, لوگوں سے بات کریں گا. اور یہ بات اس کی یہ ہوں گی جو ایمان نہ لایا اس کو تنقید کریں گا, جو ایمان لایا اس کی تعریف کریں گا. مومنوں کو وہ چھوڑ دیں گا, اور جو ایمان نہ لایا اس کو تنقید کریں گا, برا بھلا کہیں گا, اور اس کو کچھ سزائیں بھی دیں گا. حدیثوں میں آتا ہے یہ جانور. ٹھیک ہے, تو زمین سے جانور نکلنا, اور یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے, اور توبہ اس کے بعد قبول نہیں ہوں گی, یاد رکھیے لوگوں کی. ٹھیک ہے, تو یہ جانور کا نکلنا اب وہ کہاں اور کب ظاہر ہوگا ہم نہیں جانتے. اس کے تعلق سے کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے کہ کب ہوگا, کہاں ہوگا. اسی طرح اس کے معاملے میں اس کے ذمے کیا کارنامے ہوں گے یہ بھی ہم نہیں جانتے, سوا ایک کارنامے کی جو انشاءاللہ آگے حدیث میں آئیں گا. اسی طرح جو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. اب آئیے یہ جانور کے تعلق سے کیسا ہوگا, کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ضعیف روایتیں ہیں بہرحال کہ وہ اس کے ہاتھ میں فلاں کا عصا ہوگا, داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی ہوں گی, اور اس کا فلاں ہوگا. واللہ عالم, اس کی ہم تفصیلات نہیں جانتے. کیا معاملہ ہوگا, کیسے ہوگا, کہاں سے نکلیں گا, کیا کریں کارنامے ہم نہیں جانتے. جو بات آیت سے پتہ چلی زمین سے نکلیں گا, دوسرا لوگوں سے بات چیت کریں گا. اور جو حدیث میں اس کے تعلق سے بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جانور ہے, یہ زمین سے نکلیں گا, قیامت سے پہلے نشانی ہوگا, لوگوں سے بات کریں گا. بس اتنی ہی باتوں کا تذکرہ ملتا ہے. کہاں نکلیں گا اس کی تفصیلات نہیں ہے. آئیے کچھ حدیثیں اس کے تعلق سے بہرحال کچھ باتیں دیکھتے ہیں. کوئی صحیح حدیث بہرحال اس کے نکلنے کے تعلق سے وارد نہیں ہے. اور وہ لوگوں سے بات کریں گا, اور اس کے کارنامے کیا ہوں گے, جو ایک ہی کارنامہ دیں گا وہ سنا دیتا ہوں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جو زمین سے جانور نکلیں گا وہ جو کارنامے کریں گا اس میں سے ایک کارنامہ یہ ہوگا, وہ کہتے ہیں وہ جانور نکلیں گا اور لوگوں کے ناکوں کو داغے گا. وہ ایک کارنامہ یہ انجام دیں گا جب نکلیں گا, وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کی ناک کو داغیں گا. داغنا سمجھتے آپ؟ داغنا اس عمل کو بولتے ہیں جب آدمی اس کے جانور خلط ملط نہ ہو دوسرے جانوروں سے, ان جانوروں پہ ٹیگ لگاتے ہیں آگ کے ذریعے. کسی چیز کو جلاتے ہیں, اس کو گرم کرتے ہیں, اور گرم کر کے جانور کے جسم پہ مار دیتے ہیں, جس سے اس کے اتنے جسم کے بال جل جاتے ہیں, اور اس پر ایک نشان آ جاتا ہے کہ جانور فلاں آدمی کا ہے, فلاں جو ہے گروپ کا ہے, وہ فلاں آدمی کا ہے. ٹیگنگ جس کو بولتے ہیں, داغنا اس کو بولتے ہیں. تو وہ جانور زمین سے نکلیں گا, اور حدیث میں جو بات آ رہی ہے صحیح روایت ہے کہ وہ ناکوں کو داغیں گا, لوگوں کی ناک پر داغ لگائیں گا, ٹیگ کریں گا. پتہ نہیں واللہ عالم کس طرح سے کیا معاملہ ہوگا, لیکن ناکوں کو داغیں گا, اور صرف کافروں کی ناک کو داغیں گا, مومنوں کو سرکا دیں گا بازو, کافروں کی ناک کو داغیں گا. اور حدیث میں الفاظ ہے پھر وہ سب تم میں گھل مل جائیں گے, اور وہ لوگ جن کو ناکوں کو داغیں گا وہ سب تم میں گھل مل جائیں گے, حتیٰ کہ ایک شخص اونٹ خریدیں گا اور کوئی اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا, تو وہ کہیں گا میں نے اس شخص سے خریدا جس کی ناک داغی بھی ہے. مطلب وہ جانور لوگوں کی اتنی زیادہ کافروں کی اور لوگوں کی ناکوں کو داغیں گا, چٹکے دیں گا, نشان لگائیں گا. واللہ عالم کیا نشان ہوں گے, کیا لکھیں گا, کیا کریں گا. لکھ دیں گا کہ چونکہ وہ بہت سے لوگوں کو لکھیں گا اور وہ کافر ہوں گے, تو ایک دوسرے سے جب لوگ خرید و فروخت کریں گے, مطلب اس کے بعد بھی دنیا بھی باقی رہیں گی, تو لوگ پوچھیں گے اونٹ تم نے کس سے لیا, تو بولیں گا وہ نہیں کہ اس کے ناک پہ نشان لگایا تھا جانور نے, اس سے لیا. مطلب اس کی شناخت بن جائیں گا, وہ اس کی پہچان ہوگا, یاد رکھیے. تو وہ داغ دیں گا, داغ ایک نشان لگائیں گا, اور بالخصوص ناک پر. اور میں سمجھتا ہوں ناک کی اہمیت جسم میں کیا آپ سب جانتے ہیں, ناک ایک خاص مقام رکھتی نا, مطلب انسانی چہرہ جسم میں خاص مقام رکھتا, اور چہرے پہ کیا چیز آپ کو خاص مقام رکھتی ہے, انسان ناک دیکھتا ہے, بہت کھڑی ناک والے ہیں, بہت چپٹی ناک والے ہیں, ان کی تو ناک بہت ہی اونچی لگتی ہے میرے کو, ہے نا. مطلب یہ کہ ناک اونچی نہیں ہے, مطلب بہت اپنے آپ کو گھمنڈ کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں, ہے نا. تو ناک جو ہے ایک سٹیٹس ہوتا ہے انسان کا, تو وہ کیا کریں گا, اس سٹیٹس کو برباد کریں گا کافروں کی, مطلب اس پہ داغیں گا. اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی کا چہرے میں اٹریکشن ناک ہے, اور ناک ہی اسے ختم کر دے رہا سب کی, ہے نا. یہ فطری چیز ہے نا. آپ بھی اگر کسی بچے کو دیکھنے جاتے ہیں, جب بچے پیدا ہوتے ہیں کسی کو, سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں,
چہرہ گورا ہے کالا, دوسرا ناک کیسی کس کی جیسی, واقعی نہیں کچھ, واقعی سب بات میں. ناک کس کی جیسی ہے, اس کی ناک دادا کی جیسی, نانا کی جیسی, نانی کی جیسی, ماہوں پہ چلے گیا ہے نا, یہ تمہارے بھائی پہ گا چپٹی ناک والا دکھ رہا یہ ہے نا, مختلف چیزیں ناک سے ہی پٹرننگ ہوتی ہے. تو وہ کیا کریں گا, اسی چیز کو اعضاء کو داغیں گا, جس سے جب لوگ اتنے زیادہ داغے جائیں گے اس کی وجہ سے کہ جب لوگ کسی سے اونٹ لیں گے تو دوسرا آدمی پوچھیں کس سے لیا, تو ارے وہ نہیں کہا جس کی ناک کو داغا ہوا ہے جانور نے, اس سے لیا میں نے. مطلب اتنے کامنلی, مطلب لوگوں کو جو ایمان والے نہیں ہوں گے داغتا ہوا جائیں گا, ناک پر داغ لگائیں گا, نشان ایک ٹیگ ماریں گا. کیا ہوں گا وہ واللہ عالم, کیا نشان ہوں گا ہم نہیں جانتے, لیکن حدیث میں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو اس کے داغ کی بات کریں گے. اسی طرح جب لوگوں کو وہ ناک کو جو ہے داغ لگائیں گا, حق اور باطل کے وہ فرق واضح کر دیں گا. مطلب وہ فرق کریں گا مومن اور کافر, کافر کو داغ, مومن کو آزادی. مومن کافر ایسا لوگوں, مثال کے طور پر وہ ایک بستی میں گیا ہو, بستی میں جا کر لوگوں کے پاس جائیں گا, مومن الگ کافر الگ, کافروں کو داغتا ہوا جائیں گا اوپر. پھر دوسری بستی کیا, مومنوں کو الگ کیا, کافروں کو داغتا ہوا جائیں گا, ناک پہ نشان لگاتا ہوا جائیں گا. ٹھیک, تو یہ جو داغیں گا اور اس سے مومن اور کافر کا فرق الگ ہو جائیں گا, حتیٰ کہ لوگ اس کے بعد جس کو داغا اس کو کافر بول کر پکاریں گے, چونکہ وہ کیا کریں گے, اللہ کی طرف سے ہوں گا نا, وہ نشانی ہے, تو پرماننٹ ٹیگنگ کر دیں گا کافروں کے اوپر. اور وہ لوگوں کو توبہ نصیب نہیں, اس لیے اس سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے تھا انہوں نے, تو توبہ نصیب نہیں گی تو پرماننٹ ٹیگ کر دیں گے مومن کافر کفر. لوگ ایک عرصے تک اسی حال میں زندہ بھی رہیں گے پھر, کیونکہ وہ حدیث میں نا اونٹ خریدنے والے سے پوچھیں کس سے لیا تو کہیں گے وہ داغے والا. مطلب اس کے بعد ایک عرصے تک دنیا باقی رہیں گی ابھی بھی, اور لوگ زندہ رہیں گے, اور لوگ مومن اور کافر کا فرق کر کے ایک دوسرے کو اس سے پکاریں گے. اسی طرح جب اللہ قیامت قائم کرنا چاہیں گا, مطلب زمین دھس گئی, اس کے بعد جو ہے زمین سے جانور نکل گیا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہو رہا, یاد رکھیے ابھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نے جو ہوا کا نکلنا کہا تھا, وہ ہوا اب اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے, اس کے بعد. اس کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر جب قیامت قائم کرنا چاہیں گا تو وہ مومن الگ کر دیا اس نے, کافر الگ کر دیا اس جانور نے, اس کے بعد ایک ہوا بھیجیں گا اللہ, ایک ہوا. وہ ہوا یہ ہوں گی کہ وہ ہر مومن جب اس کو سونگیں گا تو وہ مر جائیں گا. حتیٰ کہ آپ سے فرماتے ہیں اگر کوئی مومن پہاڑ کے اندر گھسا ہوا ہے, ایک دم سرنگ کے اندر ہے, وہ ہوا اس کو بھی نہیں چھوڑیں گی, وہاں بھی پہنچ جائیں گی, اور وہ اس کو سونگ لیں گا, اور سونگتے اس کو موت آ جائیں گی. یہ واقعہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تفصیلات رکھا تھا, یہاں مختصر رکھ رہا ہوں. ترتیب کے اعتبار سے یہ ہوا کا معاملہ شاید اس واقعے کے بعد جب زمین کا جانور آ کر مومن اور کافر کا فرق کر دیں گا, اللہ مومنوں کی روحیں قبض کر لیں گا, اب دنیا میں صرف کافر رہیں گے, اور آپ سمجھے جیسے حدیث نے فرمایا سب سے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے سنت دجال میری امت میں ظاہر ہوگا اور 40 کی مدت پوری کریں گے. وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کہا, 40 سال کہا, یا کیا معاملہ کیا. اس کے بعد آپ سے اللہ رب العزت پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گا. ان کی شکل و شباہت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ کی جیسی ہے, ملتی جلتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کر دیں گے, پھر لوگ 7 برس تک اچھی زندگی گزاریں گے, اور کہیں بھی 2 شخصوں میں درمیان کوئی بغض, کوئی دشمنی, کوئی برائی نہ ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ شام کی جانب سے ایک جو ہے ٹھنڈی ہوا بھیجیں گا. یہ ہوا کی خصوصی ٹھنڈی ہوا ہوں گی جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لیں گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا. لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور ان 2 واقعوں کے بعد کا واقعہ یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو ایمان یا جو اور فرمایا بھیجیں گا جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لیں گی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان یا بھلائی موجود ہوگی. اگر تم میں سے کوئی کسی پہاڑ کی کوہ کے اندر ایک دم گہرائی میں اندر چلا جائے تو بھی داخل ہو جائے تو بھی یہ ہوا وہاں بھی ان کی روح قبض کر لیں گی. اس کے بعد زمین پر صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کی شرنگیزی میں پرندوں کی سی تیزی ہوگی. مطلب اتنے شرارتی, اتنے برے, اتنے فساد والے لوگ, جیسے پرندہ کیسا اڑتا ہے آپ ہوش کرتے کیسا اڑ جاتا ہے, اتنے زیادہ جو ہے شر والے لوگ ہوں گے. انہیں نہ نیکی کا پتہ ہوگا نہ برائی کا پتہ ہوگا. ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات مانو گے؟ وہ کہیں گے تم کہتے ہو تو مان لیتے. پھر شیطان انہیں بتوں کی پوجا کی دعوت دے گا, کہیں گا یہ بتوں کی عبادت کرو, یہ تمہارا معبود ہے, اللہ واللہ کچھ نہیں ہے, کریں گا. وہ اس کی بات مان لیں گے. ان کے پاس رزق جو خوب فراوانی ہوگی, زندگی خوب مزے سے گزر رہی ہوگی کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا. پھر وہ لوگ جو ہوا چلنے کے بعد مر گئے, نیکوکار ختم ہو گئے, بدکار بچے, بہت برے لوگ ہوں گے, خراب لوگ ہوں گے. اس کے بعد آپ فرما رہے کہ اس کے بعد یہ برے لوگ جو ہوں گے خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے, خوب مال, خوب اولاد, خوب غلہ, اتنا کہ وہ بھول جائیں گے آخرت, وہ بھول جائیں گے قیامت, وہ بھول جائیں گے دین, وہ بھول جائیں گے رب نبی, بلکہ شرک کریں گے, شیطان بت بنا کے دیں گا, بتوں کی بات کریں گے. اچانک
انہی لوگوں پر سور پھونکا جائے گا. ایسے ہی برے لوگوں پر قیامت آئیں گی. پھر فرما رہے ہوں گی کہ اچانک سور پھونکا جائے گا, جس سے بھی یہ آواز پہنچیں گی وہ گردن ایک جانب جھکا کر آواز سننے کی کوشش کریں گا. جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اس کی آواز کی تو الگ ہی آواز ہوں گی, لوگ سننے. سور کے تعلق سے حدیث میں بات آتی ہے, وہ کوئی ایک چیز ہے جو بجتی ہے. ویسے سور جو عربی میں کہا جاتا ہے ایک ایسی بجنے والی چیز جو گول ہوتی ہے, پیچھے باریک سوراخ ہوتا ہے, آگے بڑا ہوتا ہے, جس کو پھونکنے سے زوردار آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں سور. ویسی کوئی چیز ہوں گی جو فرشتہ پھونکیں گا اندر کی, اور بہت بڑا تباہی ہوں گی. ویسے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے, جو آخری تباہی دنیا میں مچیں گی وہ ساؤنڈ ویو سے ہوں گی. سور ایک ساؤنڈ ہے, ایک آواز ہے, اتنی خطرناک آواز کہ پوری کائنات ہل جائیں گی اس آواز سے. تو سور ہے, سور پھونکا جائیں گا تو ایک شخص کوشش کرے گا گردن ٹیڑھی کر کے آواز کہاں سے کس چیز کی ہے, اور آپ فرماتے کوشش کرے گا تو دوسری طرف اوپر اٹھا لے گا. ٹھیک ہے, مطلب گردن اٹھا لیں گا اور سننے کی کوشش کرے گا. سب سے پہلے یہ آواز وہ شخص سنے گا جو اپنی جو ہے اونٹنیوں کے حوض کی لپائی کر رہا تھا. سب سے پہلے وہ شخص آواز سنے گا جو اونٹنیاں پالتے ہیں, حوض ہوتے ہیں نا پانی, اس کی لپائی کر رہا تھا, وہ سنے گا. اب یہ کون ہوگا, واللہ عالم. کیوں وہ پہلے سنے گا, واللہ عالم. ٹھیک, یہ سب غائب کی بات ہے. سب سے پہلا شخص وہ سنے گا جو لپائی کر رہا تھا ہوگا, وہ سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گا. بس ختم. جو سور سن لیں گا مر جائیں گے, ادھر بے ہوش ہو کر رہ جائیں گا, اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے. مطلب ان تمام کو موت آ جائیں گی. اس کے بعد سور پھونکا جائیں گا. تو یہ دو نشانیاں, خسف کے بعد دھوئیں کا نکلنا, اور دھوئیں کے بعد جانور کا زمین سے نکلنا, یہ اس کے بعد تسلسل میں کڑیاں چل رہی. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک حدیث کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بعد بہرحال جو معاملہ ہوگا جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی, وہ فرماتے اللہ تعالیٰ یمن کی جانب سے ایک ہوا چلائے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوں گی. اس ہوا کی خصوصیت جو ریشم سے زیادہ نرم ہوں گی, جس کے دل میں ایک دانے برابر, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ذرے برابر بھی ایمان ہوگا, اس کی روح قبض کر لی جائیں گی, اور قیامت سب سے برے لوگوں پہ آئیں گے, قبض کر لی جائیں گی. ٹھیک, اور جو اس کے بعد ہوا چلیں گے, اس کے بعد نیک لوگ ختم ہو جائیں گے, اور صرف شر پسند اور برے لوگ, اتنے برے لوگ کہ انہیں کچھ نہیں پتا ہوگا سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ, یا وہ بھی بتانا ہوگا. اور باقی لوگ جیسا ہم نے دیکھا شیطان کی عبادت اور شرک اور بت پرستی کریں گے, اور ان کی برائی کے بارے میں اور تذکرے اس سے پہلے گزر چکی. اب اس کے بعد جو نشانی ہوں گی جو گزریں گی, جو آخری 8 ہوگی, 90 نشانی ہے. سورج مغرب سے طلوع ہوگا. سورج جو ہے معاف کرنا جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا, جہاں وہ ڈوبتا ہے وہ وہیں سے نکل کر آئیں گا. ٹھیک ہے, اس کے تعلق سے یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے. اور اس نشانی کے بعد یاد رکھیے توبہ نہیں ہوتی اس کے بعد بھی. ٹھیک ہے, اور ایک ایسی صبح ہوں گی جس صبح لوگ امید کر رہے ہوں گے کہ سورج اپنے معمول سے مشرق سے نکلیں گا. ٹھیک, اور وہ اپنے معمول پہ ہوں گا, لیکن اتنے ہی میں کیا ہوں گا, سورج وہیں سے نکلیں گا جہاں سے وہ ڈوبتا ہے, وہ مغرب سے نکلنا شروع ہوگا. اس کے تعلق سے جو حدیث ملتی وہ یہ ہے سورج کے طلوع ہونے کے بارے میں. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی بیان کیا جو 10 نشانیوں میں ہے, وطلوع الشمس من المغربها نشانی ہے. اس کے بعد جو دوسری بات پتہ چلتی وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. پس جب وہ طلوع ہو جائے گا اور سارے لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے, مگر اس وقت کسی بھی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو, یا اس نے اپنے ایمان پر کوئی بھلا کام نہ کیا ہو. آگے فرماتے ہیں قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ وہ 2 آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوگا, وہ خرید و فروخت کر نہ سکیں گے. مطلب جب سور پھونکا جائیں گا, سورج نکل رہا ہوگا, خرید و فروخت چل رہی ہوں گی, تو ایک آدمی جو اپنے کسٹمر کو کپڑا بتا رہا ہوگا کھول کر, تو وہ کپڑا بتا کر ابھی گھڑی بھی نہ کر پائیں گا, تو وہ مر جائیں گا. قیامت اتنا ہی وقت اس کو لگے گا بس قائم ہونے, بالکل آخر وقت میں جو آخری جھٹکا ہے وہ اتنا کم وقت میں ہونے والا ہے. تو وہ کپڑا کھول کر بتائیں گا اور لینے سے پہلے قیامت قائم ہو جائیں گی. پھر آپ فرماتے ہیں قائم ہوں گی کہ 2 فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے, کہ قیامت برپا ہو جائیں گی. ایک شخص نے اپنے جانور کا دودھ دھو کر لے جا رہا ہوگا اور اسے استعمال نہ کر سکیں گے, دودھ دھو کر لے جائیں گا, استعمال سے پہلے مر جائیں گے, قیامت ہو جائیں گی, کہ قیامت آ جائیں گی. ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا, وہی آدمی جو اونٹ کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا, وہ اس میں اپنے جانور کو پانی نہیں پلا سکیں گے. مطلب لپائی کر کے پانی ڈال رہا ہے, کوئی لیکیج ہو سکتا ہے, صاف مینٹین کر رہا ہوگا, پانی ڈالیں گا لیکن پلا نہ سکیں گے, قیامت قائم ہو جائیں گی. اور ایک شخص نے لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور اسے کھا نہیں سکیں گا, کہ قیامت قائم ہو جائیں گی. مطلب وہ جو آخری وقت اور آخری گھڑی ہے
وہ بہت اچانک ہوں گی. باقی تو تسلسل میں چل رہا ہے, ایک کے بعد ایک کڑی 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 سے, لیکن آخری لوگ جن پر آ رہی ہے وہ اچانک. اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ یہ سورج روز کہاں جاتا ہے جو چھپ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, ہم کو کیا پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سورج چلتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے جا کر رک جاتا ہے. روز سورج جو ہے نکلنے سے پہلے اللہ رب العزت کے عرش کے پاس جاتا ہے. آپ بولیں گے سورج تو ہر جگہ نکلتا رہتا پورے دن, دن تو ہر جگہ ہو رہی, رات ہر جگہ ہو رہی, دن ہوتے رہتا ہے. یہ سب غائب کا معاملہ ہے, واللہ عالم یہ کیسا کرتا ہوں گا, لیکن کرتا ہے. سورج جو ہے عرش کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے, پھر یہ سجدے میں گر پڑتا ہے, سجدے میں گر جاتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کہا جاتا ہے اٹھو, جہاں سے تم آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ, جہاں سے وہاں لوٹ جاؤ. پھر سورج آتا ہے اور پھر جہاں سے آیا ہے وہاں سے لوٹتا ہے, لوٹ جاؤ, اور لوٹتا ہے اور اپنے معمول سے طلوع ہوتا ہے, روز نکل جاتا ہے, ہو جاتا ہے. پھر دن بھر چلتے چلتے عرش کے نیچے پھر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ نکلا تھا, اور پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے, جا کر جو ہے سجدے میں گر پڑتا ہے. وہ اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے تم آئے ہو وہیں سے لوٹ جاؤ. ٹھیک, وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول میں طلوع ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. ایک روز چلے گا, سورج چلتے چلتے جو ہے اللہ کے پاس آئیں گا, لوگ اس میں کوئی نئی چیز نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ وہ عرش الہی کے نیچے ٹھہر جائیں, مطلب ڈوبیں گا جیسا روز ڈوبتا ہے. عرش الہی کے نیچے جائیں گا, سجدہ کریں گے, ٹھہرنے کی جگہ پہنچیں گا, اور اس سے کہا جائے گا اٹھو آج مغرب سے طلوع ہونا ہے, جہاں سے آئے وہاں سے نہیں, آج نئی جگہ سے جائیں گا. اس دن سورج روز جہاں سے نکلتا وہاں نہیں نکلیں گا, لوگ انتظار کریں گے کہ وہاں سے آئیں گا, وہ الٹے جانب سے نکلنا شروع ہو جائے گا. حکم گا کہ تم مغرب سے نکلو, سے جا کر طلوع ہو جاؤ, چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا, یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیے ہوں گے. تو سورج کا مغرب سے نکلنا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے. اسی طرح اب یہ علامتیں جو ہے اس کا تسلسل بہرحال بہت مشکل ہے جوڑنا, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ آخری دن ہوگا جب سورج نکل رہا ہے. سور پھونکنے سے پہلے ہوا چل گئی, ایمان والے ختم ہو گئے, سور پھونکنے سے پہلے یہ سورج نکلیں گا. یاد رکھیے, یہ سورج الٹا, جس سے لوگوں کو پتا چل جائے گا آج وہ دن ہے, وہ لاسٹ ڈے ہوگا. مطلب سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بالکل لاسٹ ڈے ہوگا دنیا کا. یہ قیامت کا بالکل اب قائم ہونا اسی روز ہے, سمجھو اسی گھڑی, اسی روز, اسی پہر ہے. اس روز سور پھونکا جائے گا, یہ جمع ہوں گے. اب لیکن اس روز جس روز سورج مغرب سے نکلے گا ایک دوسری گھٹنا بھی ہوں گی, وہ ایک دوسرا واقعہ بھی گھٹے گا. شاید اس دن یا اس سے کچھ پہلے سے واقعہ ہوتا رہے گا, اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹلی اس دن یا اس سے پہلے, لیکن وہ بھی بہرحال ایک تسلسل میں ہو رہا ہوگا یا اس دن ہوگا. اور یہ سورج کا مغرب سے نکلنا اینڈ بالکل لاسٹ ڈے والی علامت ہے. اس کے بعد دنیا جو ہے برباد ہونے والی. ٹھیک, اسی طرح علامت قیامت سے پہلے نیک عمل کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا, اس لیے کہ اس سے پہلے جو نیکی نہیں کرے گا اس کی نیکی قابل قبول نہیں. اب سورج جب مغرب سے نکل رہا ہوگا, یہ نکل چکا ہوگا, یا اس کے مغرب سے نکلنے سے کچھ دن پہلے یا اس دن ایک اور گھٹنا ہوگی جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک آگ نکلیں گی, ایک زبردست آگ جو لوگوں کو محشر میں جمع کریں گی. اور عرض محشر, محشر ویسے حشر کہتے جمع ہونے کو عربی میں, عرض محشر جو دنیا میں قائم ہوگا پہلی بار, وہ جگہ ہوں گی شام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شام عرض محشر ہے, یہ حشر کی زمین ہے. ایسے جب حشر قائم ہوگا آخرت میں جو سور پھونکا جائے گا, لاسٹ ڈے جو سورج نکل رہا ہے, اور لوگ جب جمع ہوں گے وہ اس مقام پہ, اس زمین پہ ہوں گے, سب شام میں ہوں گے, جا کر وہاں جمع ہوں گے. ٹھیک ہے, تو قیامت کی سب سے آخری علامت, سب سے آخری نشانی, یمن سے ایک آگ نکلے گی, یمن سے آگ نکلیں گی اور لوگوں کو ہاک کر لے جائیں گی مقام محشر کی طرف. اس آگ کی خصوصیت یہ ہوں گی کہ کچھ لوگ, صحابہ نے کہا کہ لوگ کیسے آئیں گے, آگ سے کیسے بچیں گے, آگ تو بہت تیز چلتی ہے. تو کہا کچھ لوگ پیدل آئیں گے, کچھ لوگ اونٹ پر آئیں گے, سواریوں پر آئیں گے, اونٹ پر آئیں گے, حتیٰ کہ ایک اونٹ پہ 2, 3, 10 لوگ سوار ہو کے آئیں گے. صحابہ نے پوچھا جو پیدل آئیں گے ان کا کیا ہوگا؟ اونٹ والے تو تیز چل جائیں گے, سواری والے تیز چل جائیں گے. تو کہا جو پیدل آئیں گے آگ ان کے پیچھے ہوں گی, اگر وہ رک جائیں گے تو آگ بھی رک جائیں گی, وہ بڑھیں گے تو پھر ان کے پیچھے لگ جائیں گے, اگر وہ خیل اللہ کریں گے, سونا چاہیں گے تو رک جائیں گی, سو کے اٹھتے پھر پیچھے لگ جائیں گی, چھوڑیں گے نہیں کسی کو. ہاک لائیں گی, ہانکنا سمجھتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنے جانوروں کو رات میں ہاک کر لاتا ہے,
تو چاہے بکری کتنا بھی تنگ کرے وہ چھوڑتا نہیں آخر تک، اس کو ہانکتے رہتا ہے، ادھر سے ادھر بھگاتا، ادھر سے ادھر بھاگتی، ادھر جمع کر کے لانا ہی اس نے اس کے، اور اس کے جو ہے ایک علاقہ ہوتا ہے اس میں لا کے بند کر دیتا ہے، تو ہانک کر لائیں گی، حتیٰ کہ جو لوگ تیزی سے آئیں گے مقام محشر میں جمع ہو جائیں گے، دوسرے جو پیدل آ رہے ہوں گے جن کو سہولت نہ ہوں گی، وجوہات کچھ بھی ہو سکتی، غربت یا جو بھی ہو، ان لوگوں کو آنکھ پیچھے چلیں گی، ان کے رکیں گے تو رک جائیں گی، چلیں گے تو چلنے لگیں، مطلب وہ آنکھ ان کو ذاتی طور سے جلائیں گی نہیں، ان کو ہانکیں گی، اس کا مقصد جمع کرنا ہوگا، کسی کو جلانا نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ تو یہ آنکھ جو ہے کیسی ہوں گی؟ بہت بڑی ہوں گی، پورے دنیا کو گھیر کر آئیں گی ایک ساتھ، لیکن نکلیں گی کہاں سے؟ فرض شروعات اس کی یمن سے ہوں گی، ایک روایت میں عدن سے شروع ہوں گی، عدن معلوم نا، عدن یمن کا ایک علاقہ ہے، ایک پورٹ سٹی ہے، ٹھیک ہے، عدن بولتے ہیں اس کو، عدن، ٹھیک۔ اس کے علاوہ دوسری روایت میں حضرموت سے چالو ہوں گی، یمن کا ایک دوسرا علاقہ حضرموت جسو کہتے ہیں، ٹھیک، حضرموت انگلش میں حضرموت جو کہتے ہیں، ایک وہ یا عدن، دونوں کو ملا لے تو عدن کے بعد حضرموت آتا ہے، یہاں سے نکل کے وہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ پھیل جائیں گے اس کا گھیراؤ، اور پورے دنیا سے انسانوں کو لپیٹتی ہوئی جمع کرتی ہوئی لا کر مقام محشر اور جو ہے شام کی زمین پہ جمع کر دیں گی، ٹھیک۔ اب اس آگ کے تعلق سے جو باتیں ملتی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک آگ، آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آگ عدن کے دور دراز علاقے سے نکلیں گی، عدن جو یمن کا ایک شہر ہے اس کے دور دراز علاقے سے نکلیں گی، جو لوگوں کو چلائے گی، لوگوں کو آگے دھکیں گی۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روز قیامت سے قبل جو حضرموت سے ایک آگ نکلیں گی، جو دوسری روایت میں آتا عدن کے علاوہ حضرموت، یہ دونوں ایک ہی جگہ علاقے آس پاس آگ نکلیں گی، جو لوگوں کو اکٹھا کریں گی، لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے حالات میں آپ ہمیں کس بات کا، اس ایسی حالت میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں جب آگ نکلیں گی جمع کریں گی؟ تو آپ نے فرمایا تم ملک شام میں رہائش اختیار کر لو، مطلب وہاں چلے جاؤ، ادھر نہیں، اس لیے کہ سب کو جمع ہونا ہی ہے وہاں، تو یہ آگ تو سب کو لے جانے والی ہے، اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کیا کرنا ہے ایسے دور میں تو تم بھی جو ہے شام چلے جانا، اپنے علاقے اپنے گھر بار چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معاف کرنا عبداللہ بن عمر انہی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوں گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مطلب جو بعد کی نشانیاں، ان نشانیوں کے بعد جو قدرتی نشانیاں، یہ تو تھی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج فطری تھی، قدرتی نشانیاں جو ہوں گی ان میں سب سے پہلے طلوع جو ہے مغرب سے سورج کا نکلنا، اور چاش کے وقت زمین سے جانور کا نکلنا، ایک ہی دن ہونے والے دونوں گھٹنا، پھر یہ پتہ چل رہا ہے زمین جانور نکلیں گا اور یہ ہوں گا نکلنا، اور ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسرے کے بعد وہ قریبی ہوں گی، اب شاید یہ پہلے ہوں گا یا وہ پہلے ہوں گا، لیکن دونوں ایک کے بعد یا تو یہ ایک کے پیچھے ایک آ جائیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح اس آگ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کیسے اکٹھا کریں گی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لوگوں کو میدان حشر میں 3 طریقوں سے لایا جائے گا، یہاں 3 قسم سے لائیں گی۔ پہلا لایا جائے گا کچھ رغبت اور خوف سے آ جائیں گے، کچھ تو خود بھاگ کے آ جائیں گے رغبت اور خوف سے کہ آگ نکلی بھاگو حفاظت کے لیے پہنچ جائیں گے، کچھ ایک اونٹ پر 2-2 3-3 4-4 اور 10-10 بیٹھ کے آ جائیں گے بھاگنے کے لیے، 2 3 4 اور 10-10 بیٹھ کر افراد آئیں گے۔ باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کریں گی، جہاں وہ خیلولہ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر جائیں گی، پیدل جو آ رہے ہیں ان کو اکٹھا کر کے لا رہی جمع کر کے، وہ رکیں گے تو وہ بھی رک جائیں گے۔ خیلولہ مطلب تھوڑے سے آرام کو جو انسان لیٹتا ہے دوپہر کے کھانے کا، اس کو بولتے ہیں خیلولہ، ٹھیک۔ تو اگر وہ خیلولہ کریں تو وہ بھی ٹھہر جائیں گی، اور جہاں وہ رات کریں گے آگ بھی وہاں رات کریں گے، رک جائیں گی، جمع کرنا ہے اس نے سب کو، وہ رک جائیں گی وہاں رات گزارے گی، جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی وہاں صبح کریں گی، اور جہاں شام کریں گے وہاں شام کریں گے، لیکن سب کو جمع کر کے لائیں گے، ہر فرد ہر زندہ انسان کو وہاں جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے سب کو جمع کر کے لا کے جو ہے مقام محشر اور جو ہے وہاں جو ہے شام میں کھڑا کر دیں گے۔ اسی طرح سے ہم فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری حدیث کے راوی، لوگ روز قیامت 3 گروہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، ایک گروہ پر امید کپڑے پہنے ہوئے سواریوں پر سوار ہوگا، دوسرا گروہ ایسا ہوگا